ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ کلام اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی لوگوں کو برائی اور بدکاری سے منع کیا، روکا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی تو منکرین کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور اس قوم کو بھی آخر اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی زبان میں ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ علماء بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آگاہ کریں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر شاعروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو یہ شاعری کا عام انداز بتایا اللہ رب العزت نے کہ عموماً جو ہوتے ہیں شاعر، وہ ایک وادی سے دوسری وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، خیالات میں، تصورات میں، اور یہ اپنے قول اور فعل میں جو ہیں یکساں نہیں ہوتے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے جو بھٹکے ہوئے لوگ عموماً چلتے ہیں۔ تو شاعری جو ہے عمومی جو اس کا طرز عمل اور طریقہ دنیا کے اندر موجود ہے وہ ایسا ہی ہے، لیکن وہ شاعر جو ایماندار، پاک باز اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے نعتیں کہی ہیں۔ تو جو ایماندار ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، بے شک وہ ان سے مستثنیٰ ہیں، لیکن اس کے علاوہ شاعروں کی زندگی میں جو ہے رہنا اور ان کے کہنے پر چلنا، یہ بہرحال بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل شروع ہوتی ہے۔ نمل یہ چینٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں چینٹیوں کے ذریعے درس سے عبرت دیا گیا ہے۔ دعوت اللہ کے ضمن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا تو وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بنے۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، جن اور انس پرندے ان کے گرد جمع رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چینٹیوں کے میدان میں دوری پر تھا تو چینٹیوں کی ملکہ کو خوف ہوا کہ کہیں ان کا لشکر جو ہمیں رون نہ ڈالے، اس لیے چینٹیوں کی ملکہ نے تمام چینٹیوں سے خطاب کیا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو یہ خوف سے بھری ہوئی بات حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور آپ اللہ کے اور شکر گزار ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، چینٹیوں، جانوروں اور ساری چیزوں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھیں، اور آپ ہر ایک کی بولی کو، ہر ایک کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اور چینٹی جو ہے وہ کئی میل دور تھی، جس نے اپنی چینٹیوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے اتنے دور سے جو ہے سن لیا کہ چینٹی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے چینٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو کیا کسی انسان کی آواز نہیں سن سکتے؟ ہم تو اگر چینٹی کو اٹھا کر اپنے کان میں بھی ڈالیں تو اس کی آواز ہمیں نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے۔ اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو ان کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ ہماری مثل ہیں، یہاں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اور یہ فکری غلطی ہے جسے کم از کم اہل ایمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کی آواز جو تھی انہوں نے چیونٹی کی آواز کو سنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دو طرز عمل ہمارے سامنے رکھے. اس سے پہلے ہم نے ذکر پڑھا فرعون کا. اللہ نے ایک اقتدار اسے دیا تھا فرعون کو، لیکن اس کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کی تحقیر، تکبر، غرور اور اللہ کی نہ ماننا، معاشرے اور اپنی اسٹیٹس کو، اپنے ماحول کو دیکھنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالحین کے اقتدار کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اقتدار دیتا ہے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. تو یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا فرمایا اللہ نے کہ انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا رکھی تھیں، جن و انس ہر وقت ان کے گرد رہتے تھے، جنات بھی ہر ان کے حکم کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے. تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور پھر جب یہ بات سنی انہوں نے، یعنی چیونٹی کی آواز سنی، تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر وہ مسکرا پڑے. اور پھر آپ نے اللہ سے پھر دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں. یعنی وہ تکبر، یعنی یہ جتنی چیزیں اللہ نے جو اقتدار حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، کوئی تصور کر سکتا ہے ایسا اقتدار کا کہ کائنات کی ہر شے ان کے تصرف میں ہو، وہ جس کو جو حکم دیں وہ اس کی اتباع اور پیروی کرے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو تکبر میں، غرور میں مبتلا کر دیں. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر بات پر کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچانا، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنانا، ہمیں اس بات کی توفیق دینا کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں. تو یہ فرق ہے اہل ایمان کے اقتدار کا اور اہل کفر کے اقتدار کا. اور اسی کو اگر پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا بھر کے اپنے مسلم جو ہمارے بادشاہ ہیں، سربراہان ہیں، اگر ان کو اس پر پیمانے پر آپ تولیں گے تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ فرعون ہے یا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو داؤد و سلیمان علیہ السلام کا کردار تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگر چیونٹی کی آواز کو بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اور پھر جو ہے اس کے بعد یعنی ملکہ کی آواز سننے کے بعد جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، پھر آگے ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ پرندے بھی آپ کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے اور جو موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ اس پر باز پرس کرتے تھے. تو ہدہد ایک پرندہ جو ہے وہ ایک دن موجود نہیں تھا. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ کہاں ہے. اگر اس نے صحیح وجہ نہ بتائی، یعنی صحیح عذر اس کا نہیں ہوا، تو اس کو پھر سزا ملے گی. تو ہدہد نے سبا کے لوگوں کی خبر دی. جب ہدہد واپس آیا تو اس سے جب وجہ پوچھی گئی کہ بھائی تم غیر حاضر کیوں تھے، تو اس نے وجہ بتائی کہ اس طرح میں فلاں جگہ پر چلا گیا تھا تو وہاں اس قسم کے لوگ ہیں. تو سبا کے لوگوں کی خبر دی. یہ جو ہے یمن کا ایک علاقہ ہے. تو آپ نے وہاں پر ملکہ سبا کو، اس کا نام بلقیس تھا، اس سے خط بھیجا. یعنی جب اس کی حالات بتائے گی کہ جی کیا ہے کہ وہ مشرک قوم ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور وہ سارے لوگ اس طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا جس میں دعوت اسلام دی. تو ملکہ سبا نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس یہ اور وہ، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، باقی آپ کی جو مرضی ہو. تو ملکہ جو تھی وہ بڑی سمجھدار تھی. اس نے کچھ تحائف جو ہیں وہ بھیجے آزمانے کے لیے کہ دیکھیں کیا جواب ملتا ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف پہنچے تو آپ نے ان تحائف کو رد فرما دیا اور واپس کر دیا اور کہا کہ اس کو کہو کہ یہ اپنے تحائف اپنے پاس رکھو، اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ دیا ہے. تم یعنی یہ ایک دھمکی بھی تھی آپ کی طرف سے کہ اگر تم مسلم بن کے حاضر ہونا چاہتی ہو تو آ جاؤ، بصورت دیگر پھر جو ہم خود آئیں گے. یہ ہے مسلم حکمران کا طرز عمل. حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اللہ نے جو ان کو اقتدار دیا تھا تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو اور یہ طریقہ ہے، یہ طرز عمل ہے اور یہ دعوت ہے. اگر تم نہیں آؤ گی تو پھر ہم جو آئیں گے. تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا. وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس طاقت، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اس نے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے اور پھر جو فاتح ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر داخل ہوتا ہے
تو وہ پھر عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور پھر جو ہے حالات جو ہوتے ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر کیا ہوا کہ ملکہ سبا جو تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے مجلس میں ہی حکم دے دیا کہ اس کا تخت اٹھا کر لے آؤ۔ تو ایک ان میں جنات میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی میں جو ہے اس تخت کو جو ہے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں پر حاضر کر دوں گا۔ وہ تن و من جو ہے اس کے وزن تھا، بہت وزنی بھی تھا اور بہت عالی شان اس کا مال جو ہے تخت تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اتنی دیر بھی نہیں چاہیے کہ جی یہ مجلس برخاست ہو تب وہ پہنچے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے فوراً چاہیے۔ تو کتاب کا علم رکھنے والا ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا جو تخت تھا وہ مجلس میں حاضر ہو گیا، پیش کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی، اس پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، یہ تیرا فضل ہے، یعنی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے، یہ فضل ربی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے سے اس طرح یہ عمل کروا جو کہ آپ کا امتی تھا، نبی کا امتی ہے، یعنی یہ امتی کی ایک طاقت بتائی جا رہی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال شاید ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں خدا سے ملا دیا، نبی کو خدا سے ملا دیا اور نبی کو جو ہے خدا سے پتہ نہیں بڑھا دیا۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا دور سے یہ لینا، یہ کرنا، یہ چیزیں کیا خدائی ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے بتائے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو تو اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کی قدرت کیسی ہوگی۔ اللہ کی قدرت کا تو انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا نا، یعنی یہ تو اس کے بندوں کی قدرت ہے کہ اب ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے آنکھ جھپکتے ہی اتنے دور سے جو ہے اتنا بڑا جو ہے تخت جو ہے اٹھا کر لے آئیں، اور وہ وزنی بھی ہے، پھر آپ کو جگہ بھی پتہ نہیں ہے، اتنی سینکڑوں میل دور جگہ ہے، انسان جو ہے وہاں پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ بھائی فلاں ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ہم پوچھنے کے بعد جا کر ڈھونڈنے کے بعد جگہ ملتی ہے، تو کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہاں تو وہ معاملہ ہی نہیں، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سب کچھ حاضر کر دیا۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ جب طاقت عطا فرماتا ہے تو ایسی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جی ایسی طاقت والا کوئی خدا بن جاتا ہے، خدا تو کوئی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مردوں کو زندہ کرنے سے تو کوئی خدا نہیں بنتا۔ ہاں خدا کون ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر بتایا کہ خدا وہ ہے واللہ احد، وہ یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے یہاں کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے، اس کا کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، یہ صفات پائی جائیں، وہ خدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ صفات مخلوق میں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو جب مخلوق میں کسی کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو باقی چیزوں پر یہ کہہ دینا کہ جی اس سے خدائی تک پہنچا دیا یا خدا سے نعوذ باللہ بڑھا دیا یا خدا سے ملا دیا، یہ عجیب منطق ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب میرے بندے، اور سب ایمان والے مانتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر کون اور رہ گیا کہ جس کو کہا جائے کہ جی خدا ہے؟ تو اور خدا تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو خدا ہی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، چاہے انبیاء ہوں رسول ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے ایک اس کی جھلک ہمیں یہاں دکھائی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کیا طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کے ان بندوں کے پاس یہ طاقتیں تھیں تو کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ ساری طاقتیں نہیں تھیں؟ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ تمام کمالات دیے ہیں، وہ تمام معجزات عطا فرمائے جو پہلے کسی بھی نبی کو عطا فرمائے، وہ سارے آپ کو عطا فرمائے، اور ان سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بتایا کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں مجلس میں پہنچا دیا گیا۔ آپ نے مزید اللہ کی شکر گزاری کی، یعنی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر ملکہ سبا جب آپ کے پاس آئی، حاضر ہوئی، تو وہ آپ کا محل عظیم الشان محل تھا، اور نیچے جو ہے اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اب جب وہ آئی، اس میں داخل ہوئی، تو اس نے سمجھا کہ یہاں شاید پانی ہے، تو اس نے اپنے یعنی ٹخنوں سے اوپر جو ہے
پاجامے کو اوپر کیا کہ پانی میں میرے جو ہیں پاؤں جو ہے وہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی اس نے کہ یہاں کیسا عجیب اور عظیم محل یہاں پر تعمیر کیا گیا. تو اس کی سمجھداری کو جانچنے کے لیے بھی پھر اس کو بتایا کہ یہ دیکھو تمہارا جو تخت تھا وہ ایسا ہی تھا. تو وہ اور دیکھ کر ہکا بکا ہوگی کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے جو یہاں پر حاضر ہے، یہاں موجود ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. تو وہ ملکہ سبا یعنی بلقیس جو تھی اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال ایک اور رکھی کہ ملکہ سبا ایک مشرکہ تھی اور آباء و اجداد سے جو ہے وہ اسی پر چلی آ رہی تھی اور اسلام قبول کرنے سے اس کا اقتدار جا سکتا تھا. اس ظاہر ہے کہ وہ مشرک قوم کی ایک سردار تھی، مشرک قوم کو ایک چلانے والی تھی. وہ سارے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے، اس کا اقتدار چھن جاتا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا اقتدار چھن جائے گا، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. اس نے جب حق کو دیکھا تو حق کو قبول کر لیا. ہمیں اللہ نے یہاں یہ دعوت دی ہے کہ جب حق کو دیکھو، حق نظر آ جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، ہمارے رسم و رواج یہ تھے. حق کو دیکھو، اس کو قبول کر لو. یہ ہوتا ہے طرز عمل اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا، کہ وہ اپنے دنیاوی نقصان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اپنے اخروی نقصان کو دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا اخروی نقصان تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.